ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے اس نظم کا عنوان ہے گل رنگین۔ جس طرح یہ عنوان سے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں پھول کو مخاطب کیا ہے۔ یہ نظم مسدس کی شکل میں ہے اور اس میں 4 بند ہیں۔ 1901 میں علامہ اقبال کی یہ نظم رسالہ مخزن میں چھپی تھی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے گل رنگین تیرے پہلو میں شاید دل نہیں۔ شناسا باخبر کو کہتے ہیں، خراش زخم کو کہتے ہیں، دکھ کو کہتے ہیں، اور عقدہ مشکل مسئلہ کہتا ہے تو شناسائے خراش عقدہ مشکل نہیں، اے رنگین پھول تم دنیا میں جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کے زخم سے نابلد ہو، ان کے شناسا نہیں ہو۔ اور اے گل رنگین تیرے پہلو میں شاید دل نہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انسان کی طرح تمہارے پہلو میں دل نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس دل ہوتا تو ظاہر ہے پھر دنیا کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا جو زخم ہے، ان کے دکھ ہیں، وہ آپ ضرور محسوس کرتے۔ دراصل اقبال یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس دل ہے، اور دل ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے دنیا میں جتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، ان کو انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایک پھول کی اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ دنیا کے مسائل سے بے خبر ہے، ان کو دنیا کے مسائل کا، مشکلات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں، یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں۔ زیب محفل کا مطلب ہے محفل کی خوبصورتی، اور شورش محفل کا مطلب ہے محفل کے ہنگامے۔ یہ فراغت ویسے فرصت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم مقام کہہ سکتے ہیں۔ بزم ہستی زندگی کے محفل۔ اقبال دوسرے شعر میں کہتا ہے کہ اے رنگین پھول تم زیب محفل تو ہو، محفل کی خوبصورتی تو ہو، لیکن محفل پر جو غم آتے ہیں، جو محفل میں ہنگامے ہوتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہوتی، ان میں تم شریک نہیں ہو۔ یہ فراغت بزم ہستی میں مجھے حاصل نہیں، لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جو انداز ہے، تمہاری جو فرصت ہے، یہ مجھے میسر نہیں ہے۔ مجھے تو جو محفل میں جو شورش ہوتے ہیں، جو ہنگامے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری بھی مجھ پر پڑتی ہے۔ اس چمن میں ہیں سراپا سوز و ساز آرزو، اور تیری زندگانی بے گداز آرزو۔ سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، اور سوز و ساز آرزو کا مطلب ہے آرزوؤں کے دکھ، آرزوؤں کے غم۔ اور تیری زندگانی بے گداز آرزو۔ بے گداز آرزو کا مطلب ہے خواہشوں کی اذیت سے پاک۔ اس میں کہتا ہے اس چمن میں، یعنی اس دنیا کا جو چمن ہے، اس میں جو انسان ہے ظاہر ہے ان کے پاس خواہشوں کے غم ہوتے ہیں، ان کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی تکمیل کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر انسان کو غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان خواہشوں کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ دکھ سہتے ہیں، اور ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے وہ جہد مسلسل کرتے ہیں۔ تو لیکن کہتا ہے اے پھول تمہاری زندگی جو ہے خواہشوں کی اذیت سے پاک ہے۔ ظاہر ہے انسان کی طرح تمہارے دل میں خواہشیں نہیں ہوتی، آرزوؤں کی تکمیل کے لیے تمہیں جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، اس لیے تمہاری زندگی خواہشوں کی اذیت سے مکمل طور پر پاک ہے۔ توڑ لینا شاخ سے تجھ کو میرا آئین نہیں، یہ نظر غیر آز نگاہ چشم صورت بھی نہیں۔ اب اس شعر میں کہتا ہے، یہاں پہ آئین جو ہے طریقوں کو کہتے ہیں، اور صورت بین ظاہری صورت دیکھنے والی آنکھ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ پھول کو شاخ سے توڑ لینا میرا طریقہ نہیں ہے۔ کہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اے پھول اے گل رنگین تمہیں توڑ دوں، شاخ سے الگ کروں، اور میں اتنی جو ہے سرسری نگاہ نہیں رکھتا۔ یعنی جو لوگ پھول کو توڑ دیتے ہیں ان کی نگاہ سرسری حسن کو دیکھتی ہے،
ظاہری حسن کو دیکھتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میری آنکھ ایسی نہیں ہے۔ یہ دست جفا جو ایک گل رنگین نہیں، میرے جو ہاتھ ہیں، دست جفا ظلم کرنے والے ہاتھ کہہ سکتے ہیں کہ میرے جو ہاتھ ہیں یہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یعنی ان ہاتھوں سے میں تمہیں نہیں توڑ سکتا۔ کس طرح تجھ کو یہ سمجھاؤں کہ میں گلچین نہیں، گلچین جو ہے پھول توڑنے والے کو کہتے ہیں، کہتا ہے میں تمہیں کس طرح سمجھا دوں کہ میں گلچین نہیں ہوں، میں کبھی بھی جو ہے نا پھول کو شاخ سے الگ نہیں کروں گا، یہ ہاتھ کبھی بھی تجھے شاخ سے الگ نہیں کریں گے، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھڑوں سے کیا، دیدہ حکمت جو سائنس کے لوگ ہوتے ہیں، حکمت کے لوگ ہوتے ہیں، جو کسی چیز کو وہ دانائی سے دیکھتے ہیں، حکمت سے دیکھتے ہیں، تجربہ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ پھر پھول کو توڑ دیتے ہیں، تو توڑ کر پھر اس کے ایک ایک پتی کا تجربہ کرتے ہیں۔ الجھڑ مسئلہ یا الجھن کو کہتے ہیں۔ دیدہ بلبل، بلبل کی آنکھ ہے، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ دوبارہ سنیں، کام مجھ کو دیدہ حکمت کے الجھڑوں سے کیا، دیدہ بلبل سے میں کرتا ہوں نظارہ تیرا۔ کہتے ہیں میں سائنسی جو انداز فکر ہے، دیدہ حکمت ہے، اس کے الجھنوں سے بھی میرا کوئی کام نہیں ہے۔ میں کوئی حکمت والا یا سائنسدان تو نہیں ہوں کہ تمہیں توڑ کر تمہاری شاخوں، تمہاری پتیوں کا تجربہ کروں، اس سے بھی میرا سروکار نہیں ہے۔ میں تجھے دیکھتا ہوں تو صرف اور صرف بلبل کی نگاہ سے، جس طرح بلبل پھول کا عاشق ہوتا ہے، وہ صرف اس کے حسن کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے میرا کام بھی وہی ہے، میں صرف آپ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں۔ 100 زبانوں پر بھی خاموشی تجھے منظور ہے، راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے، مستور پوشیدہ۔ اب یہاں پہ ظاہر ہے پھول کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو زبان کہا ہے، کہتا ہے 100 زبانیں ہیں تمہاری، اتنے پتے ہیں، اتنی زبانیں ہیں، پھر بھی تم ہمیشہ خاموش رہتی ہو، تمہارے لب پہ کوئی بات نہیں آتی۔ راز وہ کیا ہے تیرے سینے میں جو مستور ہے، وہ کون سے راز ہیں جو تمہارے سینے میں پوشیدہ ہیں، جن کو تم اپنے دل میں جو ہے پوشیدہ رکھتے ہو اور اظہار بالکل بھی نہیں کرتے۔ میری صورت تو بھی ایک برگ ریاض طور ہے، اب برگ پتے کو کہتے ہیں، ریاض طور جو ہے ریاض چمن کو کہتے ہیں، طور کوہ طور کی پہاڑی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوا تھا۔ اور میں چمن سے دور ہوں تو بھی چمن سے دور ہے، ویسے یہاں پہ کہہ دیا کہ میری طرح تم بھی کوہ طور کی پہاڑی کا جو چمن ہے وہاں پہ اگے ہو، وہاں کے پھول ہو، اور میں بھی چمن سے دور ہوں، تم بھی چمن سے دور ہو۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنت تمہاری بھی منزل تھی، تمہاری جگہ تھی، ظاہر ہے وہاں پہ خوبصورتی ہوگی، وہاں پہ چمن ہوگا، وہاں پہ پھول ہوں گے، رنگین پھول وہاں پہ ہوں گے، تو کہتا ہے کہ اس چمن میں، جنت کے چمن میں تم نے اگنا تھا، لیکن تم دنیا میں یہاں پہ اگائے ہو، اور میری طرح تم بھی چمن سے دور ہو۔ ظاہر ہے میں بھی جنت میں تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا، تو ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے دور ہو گیا، اس لیے پھول سے کہتا ہے کہ تم تو جنت میں اگنا تھا، تم بھی جنت سے دور ہو اور میں بھی جنت سے دور ہوں۔ مطمئن ہے تو پریشاں مثل بو رہتا ہوں میں، زخمی شمشیر ذوق جستجو رہتا ہوں میں۔ اچھا، مثل بو خوشبو کی طرح، شمشیر تلوار کو کہتے ہیں، ذوق جستجو یعنی کچھ تلاش کرنے کا شوق۔ اب یہاں پہ پھول سے کہتا ہے کہ تم تو مطمئن ہو، تمہیں کوئی آرزو نہیں ہے، اور میں جو ہوں ایک خوشبو کی طرح پریشان رہتا ہوں۔ اور پریشان کیوں رہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تحقیق میں رہتا ہوں، جستجو میں رہتا ہوں، تلاش میں رہتا ہوں، کبھی بھی اپنی منزل کو قبول نہیں کرتا، اس لیے میں جو ذوق جستجو ہے اس کے تلوار سے ہمیشہ زخمی رہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پھول ایک پودا ہے، اور پھول کے مقابلے میں انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ساری زندگی جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، خدا کے حوالے سے تحقیق کرتا ہے، اور تسخیر کائنات کے حوالے سے تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اسی لیے انسان جو ہے مطمئن نہیں ہوتا، پھول کی طرح پریشان رہتا ہے۔ یہ پریشانی میری سامان جمعیت نہ ہو۔ اب یہاں پہ اقبال اس پریشانی کے ساتھ خوش ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو پریشانی ہے یہ کبھی بھی اطمینان کا باعث نہ بنے۔ سامان جمعیت اطمینان کا باعث، یعنی ظاہر ہے اطمینان کا باعث ہو جائے پھر انسان آگے جستجو نہیں کرے گا، پھر تو ٹھہر جائے گا۔ یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو۔ جگر سوزی، جگر کو جلانا، جدوجہد کرنا، اور چراغ خانہ حکمت یعنی عقل و شعور کا چراغ۔ اور یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے، جو حکمت کا گھر ہے، اس کے لیے چراغ نہ ہو، تمام چیزیں عیان نہ ہو جائیں۔ جب تمام چیزیں عیان ہو جائیں گے، چراغ کی روشنی میں سب کچھ نظر آ جائے گا، تو پھر جستجو نہیں رہے گا، پھر کسی چیز کی تلاش نہیں ہوگی، پھر تجسس ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جدوجہد جو ہے یہ برقرار رہے، میں ہمیشہ کے لیے جدوجہد کرتا رہوں، جستجو کرتا رہوں۔ ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو۔ اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری جو ناتوانی ہے، کمزوری ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک طاقت بن کر نہ ابھرے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے اسی طرح ہی جستجو کرتا رہوں، میں تکمیل یعنی ایک کمپلیٹ نہ بنوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے جستجو میں کٹ جائے۔ رشک جام جم میرا آئینہ حیرت نہ ہو۔ اور جس طرح رشک فخر کو کہتے ہیں، جام جم ایران کا جو مشہور بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ایک پیالہ تھا جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھا کرتا تھا، اس کو جام جم کہتے ہیں۔ آئینہ حیرت نہ ہو۔ اب یہاں پہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جام جم کا جو پیالہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے لیے حیرت کا باعث نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ تلاش جستجو جو ہے میرا جاری رہے، آگے ہی بڑھتا رہوں۔ یہ تلاش متصل شمع جہاں افروز ہے، توسن ادراک انسان کو خرام آموز ہے۔ اب یہاں پہ تلاش متصل ہے، مسلسل تلاش کو کہتے ہیں، شمع چراغ کو کہتے ہیں، جہاں افروز دنیا کو روشن کرنے والی شمع۔ یہ کہتا ہے یہ مسلسل جو تلاش ہے یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے، یہاں تک کہ میں دنیا کو مکمل طور پر روشن کر دوں۔ اور توسن ادراک یعنی عقل انسانی کا گھوڑا، توسن گھوڑے کو کہتے ہیں، ادراک انسان کے شعور کو کہتے ہیں، اور خرام آموز چلنا سکھانے والا۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ عقل انسان کا جو گھوڑا ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے، ہمیشہ چلنا سکھائے۔ مطلب یہ ہے کہ اقبال یہ چاہتا ہے کہ شروع میں جس طرح گل رنگین کو اس نے مخاطب کیا، گل رنگین کو مخاطب کرنے کے بعد اس سے بتایا کہ آپ خوبصورت پھول ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ انسان کی خوبی آپ میں نہیں ہے۔ انسان جو ہے درد رکھتا ہے، سوز رکھتا ہے، غم رکھتا ہے، مسائل سے پریشان ہوتا ہے، لیکن تم جو ہے ایسا نہیں ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا انسان جو ہے تلاش جستجو کرتا ہے، ہمیشہ تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسان ترقی کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن پھول میں تو تحقیق کی جستجو نہیں ہوتی، پھول میں آگے بڑھنے کی جستجو نہیں ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے اقبال نے کہ انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ جستجو کا سفر آگے بڑھائے۔ اگر جستجو کا سفر آگے نہیں بڑھاتا تو پھول کی طرح پھر بے حس ہو جائے گا، اور دنیا میں جو ترقی ہے اس سے محروم رہے گا۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال نے اس نظم کے ذریعے تلاش و جستجو اور تحقیق کی دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔